السلام علیکم جی، میں ماریہ علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ غیر قانونی پاکستانی نے اپنی بیوی کو زندہ جلا دیا۔ پاکستانی نے شہریت کے لیے بیوی کو اتنی اذیت ناک، تکلیف ناک بلکہ میں کہوں گی دہشت ناک موت دی۔ محبت، لالچ اور پھر موت کی کہانی۔ برطانوی پاکستانی خاتون کا اتنا دردناک انجام جسے سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیں گے۔ شہریت کے خواب نے سب کچھ جلا کے راکھ کر دیا۔ شوہر کی سازش بے نقاب UK میں جی پاکستانی خاندان کا المناک انجام نیشنلٹی کے لیے اس حد تک گر گیا، اس حد تک پاگل ہو گیا کہ آپ دیکھیں کہ اس نے نہ صرف ایک خاندان کو تباہ کر دیا بلکہ ثابت کر دیا کہ غلط فیصلے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، اس کی زندگی کو کس طرح سے ہولناک بنا دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بڑی ضروری ہے کیونکہ آج کل نیشنلٹی کے لیے لوگ اتنے پاگل ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور غلط راستے پہ چلتے ہیں، غلط راستے کو اپناتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ محمد حماد پاکستان سے برطانیہ آئے تھے، لیکن ان کے پاس وہ قانونی رہائشی حیثیت نہیں تھی۔ مل جاتی آگے چل کے۔ وہ غیر قانونی طور پہ برطانیہ میں مقیم تھے اور ایک موبائل کی دکان پر وہ کام کر رہے تھے۔ اسی دوران ان کی ملاقات ہوتی ہے کہ پہلے ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ میں نے تو واپس پاکستان چلے جانا، مجھے ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ اسی دوران وہ بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے نائلہ نامی ایک برطانوی پاکستانی خاتون سے جو وہاں کی سٹیزن تھی۔ دونوں کے درمیان تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ انہوں نے شادی کر دی۔ شادی کے بعد دونوں ایک کرائے کے فلیٹ میں وہ رہنے لگے، اور بظاہر ان کی جو زندگی تھی بڑی معمولی زندگی تھی، نارمل اپنا جا کے وہ دکان پہ کام کرتا تھا اور خواب اچھے تھے، لیکن ان کی بڑی ریلیکسڈ زندگی نظر آ رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد نائلہ کو معلوم ہوا کہ ان کے شوہر محمد حماد قانونی طور پہ برطانیہ میں مقیم نہیں ہے۔ نائلہ کی کتنی بڑی بے وقوفی کہ اس نے پہلے اسے سوچا ہی نہیں اس بارے میں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت سامنے آنے کے بعد دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہونے لگے۔ نائلہ اس صورتحال سے پریشان تھی اور مبینہ طور پہ وہ حماد سے علیحدگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ محمد حماد کو خدشہ ہونے لگا کہ اگر نائلہ نے مجھے چھوڑ دیا تو ان کا برطانیہ میں رہنا تو ناممکن ہو جائے گا۔ تحقیقات کے مطابق حماد نے اپنی اہلیہ کی اس کے موت کا پلان بنایا اور مختلف طریقے وہ سوچنا، دیکھنا، سرچ کرنا شروع کر دیے کہ کس طرح سے موت کو حادثہ ظاہر کیا جائے۔ ان کی گیم آپ چیک کریں نا کہ اس نے سوچا کہ جی معاملے تو اب نہیں صحیح ہو سکتے کیونکہ بات چیت تو ختم ہو چکی ہے، اب میں ایک گیم کھیلتا ہوں۔ شیطانی دماغ تھا، اس نے شیطانی دماغ سے گیم کھیلنا شروع کر دیا۔ ایک دن حماد نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس میں نائلہ کی موت کو حادثاتی آگ کا نتیجہ ظاہر کیا جا سکے، لیکن جو صورتحال ہے اس کی قابو سے باہر ہو گئی۔ آگ بھڑک اٹھی اور اس میں نہ صرف نائلہ شدید جھلس گئی بلکہ حماد خود بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ ابتدائی طور پہ حماد نے پولیس اور دیگر حکام کو یہ بتایا کہ یہ ایک حادثہ تھا، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی مجرمانہ نیت شامل نہیں تھی۔ واقعے کے بعد دونوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ نائلہ کی حالت بڑی کرٹیکل تھی۔ پولیس نے ہسپتال میں نائلہ کا بیان ریکارڈ کیا جسے وہ قانونی اصطلاح یعنی مرنے سے پہلے دیا گیا آخری بیان وہ کہا جاتا ہے۔ اپنے اس بیان میں نائلہ نے واضح طور پہ یہ بتا دیا کہ ان کے شوہر محمد حماد نے جان بوجھ کر آگ لگائی ہے۔ یہ بیان بعد میں مقدمے کے دوران ایک بڑا اہم ثبوت ثابت ہوا۔ افسوسناک طور پہ نائلہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بیچاری اس دنیا سے رخصت ہو گئی، بیچاری فوت ہو گئی۔ نائلہ کے بیان، فورنزک شواہد، دیگر تحقیقات کی بنیاد پر پولیس نے جو حماد ہے اس کے خلاف مقدمہ قائم کیا۔ عدالت میں تمام ثبوت وہ پیش کیے گئے۔ جوری نے ان کو مجرم قرار دیا۔ عدالت نے جرم کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے حماد کو 25 سال قید کی سزا سنائی۔ اس فیصلے نے واضح پیغام دے دیا کوئی بھی قانون سے تو بالا تر نہیں ہے نا، ہو بھی نہیں سکتا۔ اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ یہ ہر دوسرے بندے کو آج کل بڑی ایک تکلیف ہے کہ ہمیں کچھ نہ کر کے وہ بس سب چیزیں مل جائیں۔ واقعہ ہمیں بہت سبق دیتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکے پر قائم رشتے کبھی مضبوط نہیں ہوتے، وہ جھوٹ کی بنیاد پہ رکھے گئے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں۔ غیر قانونی راستہ اختیار کرنے کے نتائج انتہائی خطرناک ہیں۔ نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی طریقہ پلیز نہ اپنائیں۔ صرف قانون شکنی بہتر ہے، قانون شکنی ہے بلکہ زندگیوں کو یہ تباہ بھی کر سکتا ہے۔ غصہ، لالچ، خوف انسان کو اپنے فیصلوں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے ہم نے خود دیکھا ہے کہ لے کے جاتا ہے۔
تو محمد حماد جو ہے وہ تو پکڑا گیا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس درندے کی ایک سازش اور منصوبہ بندی کی وجہ سے ایک معصوم عورت جس کو پہلے ہی دھوکہ ملا تھا، ڈیفینیٹلی دھوکہ ہی ملا تھا، اس کو دھوکہ دیا گیا، اس کی زندگی برباد ہوئی، اس کو مکمل طور پہ تباہ و برباد پہلے کیا گیا، جھوٹ بولے گئے، ٹریپ کیا گیا، محبت جھوٹی تھی، شادی اس کے بعد جو ہے وہ جھوٹی تھی، اور اسی بندے نے اس کو قتل کر دیا۔ تو جو لوگ وہاں پر موجود ہیں پلیز 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 سوچ سمجھ کر فیصلے کریں۔ بہت سارے لوگ پاکستان آ کے بھی شادی کر لیتے ہیں، ٹریپ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ بھی جا کے لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انویسٹیگیٹ کرنا پہلے بہت بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علاج بہتر ہے۔ قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ نے کے بعد